بخاری صاحب، کہا تو یوں جا رہا تھا کہ بانی کی منظوری کے بغیر بجٹ پاس نہیں کریں گے، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اپنی کرسی بچانے کے لیے بجٹ فوراً پاس کر دیا ہے. واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ علی امین گنڈا پور جو کچھ بھی کہتے ہیں نا، اس کا آدھا یا کوارٹرلی جو ہے وہ تسلیم کیا کریں. یہ وہی علی امین گنڈا پور صاحب ہیں نا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم اس دفعہ جب اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کے لیے آئے ہیں تو سروں پہ کفن باندھ کے آئے ہیں، اپنے گھر والوں سے کہے آئے ہیں کہ ہمارے جنازے پڑھ لیں. یاد ہے؟ جی. اور پھر جہاں وہاں سے بھاگے ہیں خاتون اول کو لے کے، تو سانس نہیں لی انہوں نے راستے میں کہیں بھی. اس سے پہلے بھی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی اب کی بار تو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. پھر جب وہاں سے بھاگے تو جا کے واپس بتایا کہ میں 12 ضلع پار کر کے آیا ہوں، یہاں پہنچا ہوں پشاور. تو ان سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کیا کے پی کے سیاحتی دورے پر تھے جو آپ 12 ضلعوں میں گئے؟ بھائی وہاں سے اگلا ضلع جو ہے اٹک کے پار پہلا ضلع جو ہے وہ اس سے کتنی دور ہے پشاور. اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، تو وہ جو کچھ بھی بڑھ کے مارتے ہیں ان کو بہت زیادہ سیریسلی نہیں لینا چاہیے، مائنس جمع ضرور کر لینا چاہیے. یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ اگر وہ بجٹ پاس نہ کرتے تو فارغ ہو جاتے بھائی، جی، کیونکہ فائنینشیل ایمرجنسی لگتی اور ان کی حکومت ڈیزالو ہو جاتی اور گورنر رول زبان لگ جاتا ہے. 1 منٹ لگتا ہے اس کے لیے. یہ آپشن اس حکومت کے پاس بہت دیر سے موجود ہے، لیکن ابھی تک اس کو نہیں. بٹ دس وڈ ہیو بین دی اینڈ آف اٹ، کیونکہ جو حکومت بجٹ پاس نہیں کر سکتی وہ حکومت پھر حکومت نہیں رہتی ہے. اب جو لڑائی ہے جو اس وقت ہمارے سامنے منظرنامہ ہے، پی ٹی آئی، میرا خیال ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈیولپمنٹ کے کام کریں، بھول جائیں پی ٹی آئی کو. کوئی خطرہ نہیں ہے ان کو، اس لیے کہ وہ آپس میں لڑائی سے فارغ ہوں گے تو حکومت کے ساتھ لڑیں گے نا. اب جو انٹرنل فائٹنگ وہاں چل رہی ہے اس کی شکل بہت خوفناک ہے. آپ نے دیکھا وہاں سوال کیا گیا ان سے کہ جی وہ علیمہ خان نے یہ کہا ہے کہ یہ ہو گیا. انہوں نے کہا بھائی میں جواب دے ایک بندے کو، اس کا نام عمران خان ہے، باقی کو نہیں سمجھ آ رہی میری بات تو نہ آئے سمجھ. یعنی بالکل ریڈیکول کیا انہوں نے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کیا سٹانس یہ ہے کہ نہیں بھائی یہ بیویاں تو اپنے بھائی کے لیے آتی ہیں، ان کا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. سونا کہنا آپ نے یہ سارا کچھ، میں اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ان فائٹنگ بہت زور و شور کے ساتھ جاری ہے. اور وہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ جو لیڈرشپ باہر ہے اس وقت پی ٹی آئی کی، وہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب باہر آ جائیں، کیونکہ وہ اگر باہر آئیں گے تو ان کے سودے بکنے بند ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پھر دھمکیاں دے رہے ہیں حکومت کو، آپ ہمارے ساتھ جو کر رہے ہیں، ہماری باری آئی تو ہم بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے. بھائی آپ کی باری آ چکی. آپ کے بانی نے سوائے 4 سال میں کہ میں اپنے مخالفوں کو چھوڑوں گا نہیں، میں جیلیں بھر دوں گا. ایف آئی اے کے ڈی جی کو بلا کے آپ کہتے ہیں مقدمے قائم کرو، جھوٹے کریں، جو مرضی کریں، آئی وانٹ ٹو سی دیم آل ان جیل. تو آپ نے بھی کوئی کمی نہیں رکھی تھی. آپ نے جو ریاستی ادارے تھے ان کو استعمال کیا اپنے مخالفین کے خلاف. ابھی تو وہ کچھ نہیں ہو رہا جو کچھ آپ نے کیا وہ، یہ میں بالکل آپ کو کنوکشن سے کہہ رہا ہوں. جب آج بھی انہوں نے اسلحے کے ساتھ دھرنا دینے کا دوبارہ بات کیا کہ یہ تو ہمارا آئینی حق ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے آئین کے اندر کہ جناب اسلحہ لے کے آپ چڑھ دوڑیں کیپٹل کے اوپر اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ یہ میں نے کہا نا کہ یہ اپنی اپنی انٹرپریٹیشنز ہیں ان کی، جس کا آئین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو احتجاج کا حق ہے، سبھی کو ہے. دارالخلافے پر چڑھ دوڑنے کا حق کسی کو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور نہ ہی یہ اب کسی نے ہونے دینا ہے، یہ بھی آپ لکھ لیں. دوسری طرف یہ ہے کہ وہ انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ میں اگر بجٹ پاس نہ کرتا تو میں تو نااہل ہو جاتا. جی بخاری صاحب، انہوں نے یہ بھی کہا کہ سوشل میڈیا پر لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کو نہ سنا جائے. کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ؟ بھائی سوشل میڈیا تو ان کا اپنا ٹول ہے بھائی، وہ تو کسی کا ٹول نہیں ہے. جی وہ تو کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہے ہی ہمارا، تو بھائی لگام دے نا اس کو. جی حکومت تو نیشنل میڈیا کے ساتھ کھیل رہی ہے نا. آپ اپنے اس سوشل میڈیا کو، جس میں اب بہت سارے گروپ بن گئے ہیں، جس طرح پارٹی میں بہت سارے دھڑے ہیں، اسی طرح سے سوشل میڈیا میں بھی اب گروپس بن گئے ہیں، ان کو آپ خود ہی لگام دیں نا بھائی. آپ کو کوئی اور تھوڑی دے گا اس کو. جی بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ملک میں ایک پولیٹیکل ڈیڈ لاک ٹائپ سچویشن ہے. اپوزیشن کو چاہیے کہ تنقید برائے تنقید نہ کی جائے اور یہ دھرنوں کی اور بار بار حکومت کو گرانے کی باتیں نہ کی جائیں. اور حکومت کو بھی چاہیے کہ تھوڑی سی بریتھنگ سپیس دی جائے اور تھوڑا سا بریک تھرو کیا جائے، مذاکرات سے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے. پروگرام میں سے ہمیں دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ منڈے کو. اللہ حافظ.